أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سورہ یوسف آیت نمبر 6. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ بے شک تیرا رب حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ جس طرح اس عظمت و شرافت والے خواب کی وجہ سے اللہ نے تیرا مقام بلند کیا ہے، اسی طرح تیرا رب تجھے نبوت و بادشاہت کے لیے بھی منتخب فرمائے۔ اب بعض مفسرین نے اس کے معنی بیان فرمایا کہ یہ جو اجتباء ہے، یجتبی کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو چن لینا، اس کا معنی ہے آپ حضور علیہ السلام کے صفاتی نام دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک نام آتا ہے مجتبی، یہ اسی لفظ سے نکلا ہے، اجتبا یجتبی سے، مجتبی کو جو چنا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے معبود کو نبوت و رسالت کے لیے چن لیا۔ مصطفیٰ کا معنی بھی ہوتا ہے چن لیا۔ تو مفسرین نے یہ معنی فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے فرما رہے تھے ان قریب اللہ تجھے نبوت و رسالت کے لیے چن لے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فیض ربانی کے ساتھ خاص کرے جس سے اس کو طرح طرح کے کرامات و کمالات محنت و کوشش کے بغیر حاصل، یہ مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کہ جس پہ اللہ کرم نوازی فرمانا چاہے اپنی نبوت و رسالت کے لیے چن لے اور اللہ رب العالمین اسے اپنے معجزات عطا فرمائے۔ اور ان کی بدولت ان کے مقربین، صدیقین، شہداء اور صالحین بھی اس نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اور آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کے قول ہے جو اللہ قرآن میں نقل فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے یوسف سے یہ فرما رہے تھے، ایک تو نبوت و رسالت بھی ملے گی، لیکن ایک کمال یہ بھی ملے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو یہ علم عطا فرمائے گا کہ آپ خواب کی تعبیر سکھائیں گے، خواب کی تعبیر بیان کریں گے۔ تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ والا وصف بھی عطا فرمایا تھا کہ جو کوئی خواب دیکھتا آپ کے سامنے خواب بیان کرتا، آپ اس کی تعبیر بیان کرتا۔ یہ پورا ایک علم ہے، یہ خوابوں کی تعبیر کا، اس میں انکار آپ نہیں کر سکتے، یہ ایک علم ہے اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ اب بھی جو خواب کے محققین ہیں انہوں نے باقاعدہ صرف پر پوری پیسے کیے ہیں اور پوری کتابیں لکھی گئی اور فرمایا کہ اب یہاں پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ یہ امام فخر الدین رازی کو عارف بلا تھے، تفسیر کبیر کے بہت بڑے مفسر تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو یجتبی کا لفظ آیا ہے کہ اللہ چن لے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین
یوسف علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں سعادتیں عطا فرمائیں۔ اب دنیا کے اندر کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ فرمایا نمبر 1 اولاد کی کثرت، خدمتگاروں اور پیروی کرنے والوں کی کثرت، یعنی ماننے والے چاہنے والے بھی زیادہ ہوں گے، مال اور شان و شوکت میں وسعت، مخلوق کے دلوں میں عظمت اور جلال کی زیادتی، اچھی ثنا اور تعریف، یہ اللہ رب العالمین دنیا میں عطا فرمائے۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ فرمایا کثیر علوم اور اچھے اخلاق، اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ ساری شانیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نعمت پورا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعمت کو اس طرح کامل کر دیا جائے کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو، اور انسان کے حق میں ایسی نعمت صرف نبوت ہے، مخلوق کے تمام مناسب نبوت کے منصب کے مقابلے میں ناقص ہے۔ یعنی جتنے بھی آپ منصب کے اندر دنیا کے اندر کسی کو کتنا ہی بڑا عہدہ مل جائے، لیکن ایک طرف نبوت کا عہدہ ہو تو نبوت کے عہدے کے سامنے یہ سارے جتنے بھی عہدے ہیں یہ کم ہے نبوت والا عہدہ ہماری، کیونکہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ اب یہ بات ہماری اپنوں میں سمجھ آ گئی کہ فقط نبی ہو جانا سارے عہدوں سے بڑا ہے، لیکن نبیوں کا سردار ہو جانا یہ ان عہدوں سے بھی بڑا ہے، اور یہ عہدہ کسی اور کو نہیں ملا، یہ عہدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سب سے اولا والا ہمارا، سب سے والا والا ہمارا، یہ شان حضور کی مقدر میں ہے۔ اور اللہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اس نے پہلے ہمارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، یہ بات واضح ہے کہ وہ نعمت تامہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کو باقی انسانوں سے امتیاز حاصل ہوا، وہ نبوت ہے۔ لہذا اس آیت میں تکمیل نعمت سے مراد نبوت ہے، یعنی کہ قرآن میں لفظ آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا، تو اس سے مراد نبوت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والنساء، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وارفع أمورنا إلى الله إن الله بشير بالعباد برحمتك يا رب العالمين۔